ہیلو دوستو، ورلڈ انفو کی اس ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم عمران خان کی اقوام متحدہ میں کی گئی تقریر کے بارے میں بات کریں گے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ 4 پوائنٹ تھے ان کے اقوام متحدہ میں کی گئی تقریر کے: کشمیر آپریشن، کلائمیٹ چینج، منی لانڈرنگ، اسلام فوبیا۔ ان کی 50 منٹ سے زیادہ لمبی تقریر کی خاص بات یہ تھی کہ مقبوضہ کشمیر سے منسلک ہونے اور اس خطے میں عائد پابندیوں پر ہندوستان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیراعظم نے ان الفاظ سے شروعات کی کہ وہ عالمی فورم پر پاکستان کی نمائندگی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ محسوس نہیں کرتے کہ کچھ ہنگامی امور کو حل کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اقوام متحدہ نہ آتے۔ وزیراعظم نے جس مسئلے کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بات کی وہ مقبوضہ کشمیر کی عوام پر ظلم و ستم تھا۔ انہوں نے کہا، جب ہم اقتدار میں آئے ہم نے قسم کھائی تھی کہ ہم امن لانے کی کوشش کریں گے۔ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے گئے اور ہمیں ہزاروں جانوں کا نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جنگ کی مخالفت کی کیونکہ 1980 کی دہائی میں ہم مغربی ممالک کی مالی مداد سے چلنے والی سوویت یونین کے خلاف جدوجہد میں شامل ہوئے مجاہدین کو پاک فوج نے تربیت دی تھی اور انہوں نے آزادی کی جدوجہد کی۔ سوویت یونین انہیں دہشت گرد کہتے تھے اور ہم انہیں فریڈم فائٹر کہتے تھے۔ 1989 میں سوویت یونین کو شکست ہوئی، امریکیوں نے اپنا سامان پیک کیا اور چلے گئے۔ یہاں ہم نے انہیں غیر ملکی قبضے کے خلاف جہاد میں شامل کیا تھا اور اب جب امریکہ نے اقتدار سنبھال لیا، وہ افغانستان میں آئے تو ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ اب یہ جہاد نہیں ہے اور یوں امریکہ ہمارے خلاف ہو گیا اور یہ ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ طالبان افغانستان میں تھے، القاعدہ وہاں تھا، پاکستان کا اس سے کیا لینا دینا۔ جب ہم اقتدار میں آئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ جو بچا ہے اسے ختم کر دیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ بھارت الزام لگاتا رہا ہے کہ یہاں پہ دہشت گردوں کے گروہ موجود ہیں۔ اب ہمارا تعلق افغانستان اور روس سے ہے اور پھر ہم ہندوستان کے ساتھ باٹ بازی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ہندوستان میں دوست ہیں اور مجھے ہندوستان جانا بہت پسند ہے۔ جب میری جماعت اقتدار میں آئی ہم نے ہندوستان سے کہا کہ آؤ تجارت کرتے ہیں اور غربت کے خلاف لڑتے ہیں۔ مودی نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گرد حملے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس آپ کے خلاف بھی ثبوت ہیں کہ آپ نے ہمارے بلوچستان میں دہشت گردی کی کلبھوشن یادو کے ذریعے۔ اسی دوران ایک 20 سالہ کشمیری لڑکے نے بھارتی قافلے پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا اور ہندوستان نے ہم پر الزام لگایا۔ وزیراعظم نے نشاندہی کی کہ مودی کی پوری انتخابی مہم پاکستان مخالف بیانیہ کے گرد گھوم رہی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ مودی کے وزیراعظم کے طور پر دوبارہ انتخاب ہونے کے بعد بھارت نے پاکستان کے اقدامات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور جلد ہی پتہ چلا کہ بھارت ملک کو دیوالیہ کرنے کے لیے پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی بلیک لسٹ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت جب ہم سمجھ گئے کہ ایک ایجنڈا تھا اور یہ ایجنڈا 5 اگست کو اس وقت واضح ہو گیا جب ہندوستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 11 قراردادوں کے خلاف گیا جس میں کہا گیا ہے کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے اور کشمیری عوام کو حق خود ارادیت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا وہ دراصل ہندوستانی آئین کے خلاف تھے۔ غیر قانونی طور پر انہوں نے آرٹیکل 370 کو کالعدم قرار دے دیا جس نے کشمیریوں کو خصوصی حیثیت دے رکھی تھی اور وہاں پر اضافی فوج کو تعینات کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں سیکورٹی فورسز کی کل تعداد 9 لاکھ ہے اور انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے 80 لاکھ افراد کو کرفیو میں ڈالا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی کام کر سکتا ہے، اس کا جواب RSS نظریہ میں مودی کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا RSS ہٹلر اور موسولینی سے متاثر ایک تنظیم ہے۔ وہ نسلی پاکیزگی اور برتری پر یقین رکھتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ وہ آریائی نسل سے ہیں۔ کشمیریوں پر مزید ظلم و زیادتی ہوگی، اس سے انہیں اسلامی دہشت گردی کے منتر منانے کے بہانہ مل جائے گا۔
اس کو دیکھتے ہوئے 1.3 بلین مسلمانوں کا کیا ہوگا جو جانتے ہیں کہ یہ صرف اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ آپ کے خیال میں وہ کیا سوچیں گے؟ اگر 8,000 یہودی پھنس گئے تو یورپ کے یہودی کیا سوچیں گے کہ ہم خدا سے کم تر ہیں یا کیا ہم کو خدا کے کم بچے ہیں؟ انہوں نے ایک ہالی ووڈ فلم کی مشابہت کے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 1.3 بلین مسلمانوں میں سے کوئی شخص اسلحہ اٹھائے گا۔ مسلمان اس وجہ سے بنیاد پرست بن جائیں گے، اسلام کی وجہ سے نہیں، کیونکہ انہیں انصاف نہیں ملا۔ یہ ایک انتہائی نازک وقت ہے، اس پر رد عمل ہوگا اور اس کا الزام پاکستان کو دیا جائے گا۔ اگر 2 ایٹمی ممالک آمنے سامنے ہوں گے، وہاں مارے جانے سے پہلے اقوام متحدہ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ 1945 میں وجود میں آئی۔ آپ کو ایسا ہونے سے روکنا تھا۔ جب کوئی ایٹمی ملک آخر تک لڑتا ہے تو اس کے نتائج سرحدوں سے بہت دور رہتے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کا امتحان ہے۔ اب وہ ہیں جنہوں نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی ضمانت دی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو سب سے پہلے جو اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اٹھانا اور پھر تمام زیر حراست قیدیوں کو رہا کرنا ہے، اور یہاں عالمی برادری کو کشمیریوں کو خود حق ارادیت دینی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں پہلا شمارہ آب و ہوا میں تبدیلی کا تھا۔ بہت سارے رہنماؤں نے آب و ہوا کی تبدیلی کے بارے میں بات کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں سنجیدگی کا فقدان ہے۔ شاید کچھ لیڈر جو بہت کچھ کر سکتے ہیں، انہیں صورتحال کی سنگینی کا احساس نہیں ہے۔ بہت سے خیالات ہیں لیکن وہ مالی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم نے کہا جو کاغذ سے نہیں پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان ان 10 ممالک کی فہرست میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ہم اپنے دریاؤں پر انحصار کرتے ہیں اور ہمارا 80% پانی گلیشیروں سے آتا ہے۔ ہمالیہ، قراقرم اور ہندو کش میں بھی گلیشیئر ہیں، اور ہندوستان کا بھی آدھے سے زیادہ پانی انہی گلیشیئر سے آتا ہے۔ ہم خوفزدہ ہیں کہ انسانوں کو ایک بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے ملک میں، جہاں میں KPK میں اقتدار میں رہا، ہم نے 1 ارب درخت لگائے اور عالمی جدت کے اثرات کو روکنے کے لیے $10 ارب لگانے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں کردار ادا کرنے والے ممالک کو آگے بڑھنا ہوگا اور اقوام متحدہ کو اس کے لیے پہل کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم عمران نے کہا دوسرا مسئلہ جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں وہ اور بھی اہم ہے: غیر قانونی مالی بہاؤ۔ ہر سال اربوں ڈالر غریب ممالک کو چھوڑ کر مالدار ممالک کی طرف جاتے ہیں۔ مغربی دنیا کے حکمران طبقوں نے ان کا سہارا لیا ہوا ہے۔ یہ ترقی پذیر دنیا کو تباہ کن ہے۔ یہ ان کو غریب کر رہا ہے۔ ان کی وجہ سے دولت مند اور غریب ہو رہا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ جس سنجیدگی کے ساتھ منشیات یا دہشت گردی کی مالی مدد سے پیسہ لیا جاتا ہے، وہ غریب ممالک سے منی لانڈرنگ پیسہ کی حیثیت سے بہت کم ہے۔ جب ہم اپنے سارے پیسے صرف قرض کی خدمت کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ہم 200 ملین لوگوں کی مدد کیسے کریں گے؟ ہم کھوئے ہوئے پیسوں کو اپنے انسانوں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس لاکھوں وکلاء پر خرچ کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ ہمیں دولت مند ممالک سے مدد کی ضرورت ہے۔ انہیں سیاسی مرضی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ غریب ممالک انسانی ترقی پر پیسہ کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ جلد یا بدیر ایک بحران پیدا ہو جائے گا اگر امیر مزید امیر ہوتے رہے اور غریب مزید غریب ہوتے رہے۔ مجھے امید ہے کہ اقوام متحدہ اس پر پیش قدمی کرے گی۔ اس پر IMF اور ADB کو ضرور کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ اسلام فوبیا کے پھیلاؤ کو مخاطب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ ایک خطرناک رفتار سے ترقی کر چکا ہے۔ اسلام فوبیا تفرقہ ڈال رہا ہے۔ حجاب ایک ہتھیار بنتا جا رہا ہے۔ عورت کپڑے اتار سکتی ہے لیکن وہ زیادہ کپڑے نہیں پہن سکتی۔
اس کا آغاز 9/11 کے بعد ہوا تھا اور اس کی شروعات اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ بعض مغربی رہنماؤں نے اسلام کو دہشت گردی سے مساوی قرار دیا تھا۔ انہوں نے بنیاد پرست اسلامی دہشت گردی کی اصطلاح کے استعمال پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا صرف ایک ہی اسلام ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے۔ یہ اصطلاح کیا پیغام بھیجتا ہے؟ نیو یارک میں ایک شخص اعتدال پسند مسلمانوں اور بنیاد پرست مسلمانوں میں کس طرح فرق کر سکتا ہے؟ رہنماؤں کے ذریعے استعمال کی جانے والی اس بنیاد پرست اسلامی دہشت گردی نے اسلام فوبیا کا باعث بنا ہے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ یورپی ممالک میں یہ مسلمانوں کو پسماندہ کر رہا ہے اور اس سے بنیاد پرستی کی طرف جاتا ہے۔ دہشت گردوں میں سے کچھ پسماندہ مسلم کمیونٹی سے تھے۔ ہم مسلمان رہنماؤں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ تمام مذاہب احساس، شفقت اور انصاف کا درس دیتے ہیں جو ہمیں جانوروں کی بادشاہی سے ممتاز کرتا ہے۔ مسلم قائدین سب اعتدال پسند ہو گئے اور ہماری حکومت نے روشن خیال اعتدال پسندی کا ایک جملہ تیار کیا۔ مسلمان معاشرے کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور مسلمان رہنماؤں نے اس مسئلے